الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم عزیزوں، ہو سکتا ہے آپ کو بڑے بڑے لوگوں کو بھی پوری سمجھ آتی ہے یا نہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے سمجھانے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب سے کائنات شروع ہوئی ہے تو دنیا میں دو قسم کے نظریات وہ چلے ہیں۔ دنیا جب شروع ہوئی تو دو نظریات شروع ہوئے۔ ایک دنیا میں جو عقل اور دماغ والے لوگ ہیں انہوں نے ایک فلسفے کی ابتدا کی، اور انہوں نے اس فلسفے کی ابتدا انسان کے عقل سے کی کہ انسان کو چاہیے کہ ذہن اور عقل میں ترقی کرنی چاہیے۔ اب یہ فلسفہ چلتا گیا، اس فلسفے نے کیا کیا لوگ پیدا کیے اور کون کون لوگ پیدا ہوئے۔ اس فلسفے کی جس کی ابتدا انسان کے عقل اور ذہن سے ہوئی، اس نے دنیا میں بڑے بڑے حکمران پیدا کیے، عیاش لوگ پیدا کیے جنہوں نے دنیا میں فساد پھیلایا، وہ لوگ پیدا کیے جو انسانیت کے دشمن جس سے پیدا ہوئے وہ پیدا کیے، اور پھر ان کی پوری ذہن کا محور یہ ہے کہ اس کائنات کی تحقیق کرو۔ یہ سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، تحقیق کرو۔ اب تحقیق کا خلاصہ یہ ہوا کہ تحقیق کرتے کرتے یعنی یہ جو مصنوعات ہے اس میں انہوں نے ترقی کی، مٹی پہ محنت کی، دھاتوں پہ محنت کی، ہوا میں اڑا دیا، ہوائی جہاز تک پہنچا، انسان کو چاند تک پہنچایا، بڑی بڑی ترقیاں کی۔ یہ ساری دماغ کی ترقی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے بعض تو اس میں سے وہ تھے جنہوں نے عقل والوں نے کہا کہ معاذ اللہ خدا تو ہے نہیں، انکار کر دیا، اور جنہوں نے کہا کہ ہے اس نے پھر اپنی تھیوری اور اپنے دلائل قائم کیے، جس میں ارسطو، افلاطون، بولی سینا اور یونان والے، انہوں نے ایک عجیب قسم کے فلسفی دلائل اور منطقی دلائل کی ابتدا وہ کی ہے، جس سے ایک مفروضوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھا۔ یہ جو ہم منطق پڑھتے ہیں نا، یہ منطقی دلائل اور یہ چیزیں، یہ سارے مفروضے ہیں۔ ہاں، اتنا بڑا علم جس کو 4-5 حقائق کے سوا ان کو کوئی چیز ملی نہیں، حیوان ناطق نائق ذوالفقار بس، اور کچھ نہیں ملا، کوئی چیز نہیں ملی ان کو۔
یہ 4-5 چیزیں ملی، باقی کچھ نہیں۔ اور فلسفہ کیا ہے کہ یہ چیز ممکن ہے، یہ واجب ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ ممکن ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہوگا، چلتے چلتے اللہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ قیامت کے، آخرت کے، حشر کے منکر ہو گئے، خلق و التیام کے منکر ہو گئے۔ قدم عالم کا قول کیا، انسان کے ذہن اور فکرات اور انسان کے ذہنی ترقی نے، اس کی دلائل کی تھیوری نے اس کو آخرت اور حشر نشر سے اس کو ختم کر دیا اور اس کا انکار کر دیا، اور ذہن میں بجائے ایک حقیقت کے ایک فضی چیزیں ان کی ابتدا ہو گئی، توہمات کی بنیاد پر وہ چلنے لگے۔ یہاں تک کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی، امام راضی اپنے زمانے کا بہت بڑا امام تھا، امام راضی اس کو بڑا فخر تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے پر دلائل سمجھے ہیں۔ تو امام راضی رحمہ اللہ نے اس قسم کے فلسفی منطقی دلائل جو ہے 100 دلیل اللہ کی ذات کے لیے انہوں نے یاد کی تھی۔ راستے میں آ رہا تھا تو شیطان ملا اس کو۔ اب ایک شخص ملا، وہ بزرگ کی طرح تھا شیطان۔ اس نے کہا کہ امام راضی سے پوچھا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ خدا ہے۔ اس نے کہا دلیل دو۔ تو امام راضی کو تو اپنے دلائل پہ ناز تھا نا، اس نے ایک دلیل پیش کی، شیطان نے توڑ دی۔ دوسری دلیل یہ نہیں سمجھو کہ یہ جتنے فلسفی تھے ان کا باپ یہ شیطان تھا، سمجھ لیں نا، ان کے سارے دلائل اس نے توڑے تو ان کا باپ تھا نا یہ۔ سب سے پہلے فلسفہ عقل والا اس کائنات میں، اس کی ابتدا شیطان سے ہوئی ہے۔ تسلیم و رضا کی ابتدا فرشتوں سے ہوئی، اور فلسفے کی ابتدا شیطان سے ہوئی ہے۔ تو یہ ان سب کا باپ تھا۔ ایک دلیل قائم کی، شیطان نے توڑ دی، دوسری قائم کی، توڑ دی، تیسری توڑ دی، 100 دلیل پیش کی اللہ کے وجود پر، 100 دلیل توڑ دی۔ امام راضی تو خاموشی کے کوئی یہ 100 دلیل یہ تو ساری ختم ہو گئی۔ تو آخر میں اس کے پاس بچا ہی کچھ نہیں۔ یہ گھر میں جو کلمہ پڑھا تھا، جس طرح ہم نے کلمہ پڑھتے ہیں، اس طرح آخری اس کے پاس ایک چیز بچی۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ جب یہ کہا نا تو شیطان سر میں مٹی ڈال کر بھاگا، کہتا اب اس کا جواب ہی نہیں۔ اب دلیل سے اللہ کی ذات کو پہچان دی، اس دماغ کے دلیل۔ یہ دماغ، اس کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے تمہیں یہ دل دیا ہے، دماغ نہیں دیا۔ دماغ اللہ کے پہچاننے کے لیے نہیں ہے۔ اگر دماغ اللہ کے پہچاننے کے لیے ہوتا تو یہ سارے فلسفی ولی اللہ ہوتے، ارسطو افلاطون ولی ہوتے، یہ سائنسدان جتنے یہ سارے ولی اللہ ہوتے، ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اور یہ ڈاکٹر یہ سارے ولی ہوتے۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ اس دماغ سے کوئی اللہ کو سمجھے گا؟ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ دل میں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ اللہ کو سمجھیں گے دلائل سے۔ اللہ کی ذات کا وجود ہے، اللہ کی ذات کا وجود ہے، جس طرح ہمارے باپ کا وجود ہے۔ ہاں، ہمیں کس نے کہا یہ تمہارا باپ ہے؟ ماں نے کہا کہ یہ تیرا باپ ہے۔ دیکھا تو کسی نے نہیں، ماں نے کہا یہ باپ ہے، ہم نے مان لیا۔ ہاں، تو اب سارے گاؤں والوں کو جمع کرو اور پھر دلیل پیش کرو کہ بھئی مجھے دلیل دو کہ یہ میرا باپ ہے، تو دلیل دے سکتے ہیں؟ ماں کے کہنے پر اگر باپ کا ہونا ماننا پڑتا ہے
تو کائنات میں جو سب سے سچا انسان ہے حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کہنے پر ہم نے اللہ کو مان لیا۔ ساری دنیا کے مائیں اکٹھی ہو جائیں، حضور کی زبان اس سے بڑھ کر ہے۔ حضور کی زبان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ تو حضور نے فرمایا ماریہ، تیرا بیٹا ابراہیم اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کو حور دیے جو اس کو دودھ پلا دی، تو روتی کیوں ہے؟ اگر تجھے یقین نہ ہے تو میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ حجابات اور پردے ہٹا دے اور تم یہ منظر اپنے آنکھوں سے دیکھ لو۔ تو حضرت ماریہ نے فرمایا، کہا، عرض کی یا رسول اللہ، ماریہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لے، ماریہ کی آنکھیں خطا کھا سکتی ہیں، محمد رسول اللہ کی زبان سچی ہے۔ آپ کے فرمان پر میں نے مان لیا۔ حضور کے فرمان کو اتنا مانا کہ دیکھنا گوارا نہیں کیا، زبان مبارک سے بات ہی مان لیا۔ اللہ کو ماننے کی یہ تھیوری ہے۔ اب وہ دلائل اور مفروضوں کے پیچھے چلے گئے تو جو عقل اور دماغ والے ہیں یا تو وہ وہمی دلائل کے پیچھے چل چل کے اللہ کا انکار کیا یا آخرت کا انکار کیا، یا دلائل کے میدان میں پھنستے ہوئے چلے گئے، اس کا کوئی انجام نہیں اور پھر اور کوئی اس کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسرے وہ تھے جو اس مصنوعات اور چیزوں میں پھنس پھنس کر ترقی کر کر کے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے کرتے چاند تک پہنچ گئے بس۔ یہ تھے اہل عقل کی محنت۔ اور دوسری محنت کیا ہے؟ دوسری محنت نبی اور پیغمبر کی۔ پیغمبر کی ابتدا، محنت کی ابتدا وہ دل سے شروع ہوتی ہے، نبی کے محنت کی ابتدا دل سے شروع ہوتی ہے، اور انتہا کہاں ہوتی ہے؟ انتہا خالق پر ہوتی ہے، مخلوق پر نہیں ہوتی، اللہ کی ذات پر ہوتی ہے۔ انتہا یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات کا مشاہدہ ہوتا ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ یہ نبی کی محنت ہے اور نبی کی محنت کی انتہا یہی ہے۔ اور پھر نبی کی محنت سے کیا ہوتا ہے؟ نبی کی محنت سے صدیقین، شہداء اور صالحین پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہے نبی کی محنت۔ پیغمبر کی محنت وہ دل پر ہے، یعنی یہ جتنے علوم ہیں، یہ جتنے فکر ہیں، یہ جتنے نظریے ہیں، یہ انسان کو مصنوعات کی طرف لے جاتے ہیں، اور پیغمبر کی محنت انسان کو سانے کی طرف لے جاتی ہے، اللہ کی ذات تک لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اہل علم اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کون سا علم؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سعدی بشوئے لوح دل از غیر حق، علم کے راہ حق نہ نمائد بطال دست۔ سعدی علم وہ ہے جو تجھے اللہ تک پہنچائے، جو علم اللہ تک نہ پہنچائے وہ بیکار و باطل ہے۔ اور اللہ تک پہنچانے والا علم کون سا ہے؟ اللہ تک پہنچانے والا علم وہ ہے کہ جس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ دنیا کے علوم جو ہے نا یہ یاد کرنے سے آتے ہیں، سب یاد کرو گے نا تو علم آتا ہے نا، اور اللہ کا علم سب کچھ مٹانے سے، یہاں یاد کرنا نہیں ہے یا مٹانا ہے کہ سب کچھ مٹا دو۔ اور یہ جو تختی پہ جو نقش لگے ہوئے ہیں نا اس کو بالکل دھو کر صاف کر دو، وہی زکی ہے۔ تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بالکل دھو دو، اس میں دنیا کا کوئی بھی نقش نہ ہو۔ جب اس میں دنیا کا کوئی بھی نقش نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے جلوے نصیب کریں، اللہ کے انوارات اس سینے میں ہیں۔
اللہ کی محبت آئے گی، اور پھر جب اللہ کے انوارات اور اللہ کی محبت آئے گی، پھر جو علم اس سینے میں آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا۔ وہ علم ایسا خزانہ ہوگا کہ ساری دنیا کے علوم ختم ہو جائیں گے، یہ علم ختم نہیں ہوگا۔ یہ علم آتا ہے اس تختے کو مٹانے سے، نقش کو مٹانے سے۔ اللہ تعالیٰ یہ علم نصیب فرمائے کہ دنیا کے علوم کیا ہوتے ہیں بھائی؟ یہ ساری دنیا کے جتنے علوم ہیں ان کی انتہا کیا ہے؟ آخر تک کیا کرو؟ حکمرانی کرو اور دنیا کے ملکوں پر بم برساؤ۔ ٹیکنالوجی میں کیا تیار کرتے کرتے آخر میں ساری دنیا کو ایٹم کے گولے پر رکھ دیا، ساری دنیا کو تباہی کے گولے پر رکھ دیا ہے۔ بنایا کیا ہے؟ تباہی کے جہاز پر رکھ دیا ہے۔ ایک ملک ایک کہتا ہے کہ میں تیرے ملک کو 10 منٹ میں تباہ کر دوں گا، دوسرا کہتا ہے میں 10 سیکنڈ میں تباہ کر سکتا ہوں۔ یہ ان کی انتہا ہے۔ لیکن نبی اور پیغمبر تباہ کرنے کے لیے نہیں، بنانے کے لیے آتا ہے، اور وہ بھی مشینیں بنانے کے لیے نہیں، ہوائی جہاز بنانے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو بنانے کے لیے کہ یہ انسان جو ہے یہ خود بن جائے۔ جب یہ خود بن جائے گا تو پھر ساری کائنات صحیح ہوگی۔ اگر دنیا میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال کی وجہ سے دنیا میں فساد ہے، بر اور بحر میں، خشکی میں اور سمندروں میں جو کچھ فساد ہے یہ انسان کی بدعمالی کی وجہ سے ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر یہ خود بن جائے تو ساری کائنات بن جائے گی، اور اگر یہ خود نہیں بنتا، خراب ہے، تو کائنات کبھی نہیں سدھرے گی۔ پہلے اس کا بننا ہے، اور اس کے بننے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ یہ مشینیں بنائیں، یہ جہاز بنائیں، سب کچھ بنا دیا تو میرے خیال میں ہم سب سدھر گئے، ہم سب ٹھیک ہو گئے، ہم سب ایماندار بھی بن گئے، اور ہمارے اندر دیانت بھی آ گئی، ہمارے اندر اللہ کا خوف بھی آ گیا، اور ہمارے میں جو صفات ہونی چاہیے وہ ساری صفات آ گئی نہیں، بلکہ دنیا کی جتنی بدماشی ہے وہ ہمارے اندر، اس لیے کہ اس علم کا ہم نے دھیان نہیں دیا جس علم کو اللہ کے نبی لائے، جو اللہ کے پیغمبر لائے تھے۔ آپ بتاؤ، ایک شخص تھا، کون؟ مولوی عبدالشکور صاحب تھے نا، وزیر مسجد، غریب آدمی تھا، پوری پارلیمنٹ اس کے لیے رو رہی ہے، کیوں؟ میں نے کہا بتایا، میں نے کہا یہ کون سی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا، بتا کون تھا یہ؟ آپ سمجھ لو، ایسے ہی جو دور صحابہ کا گزرا، جو دور خلفائے راشدین کا گزرا، اس میں جو شخص گزرے ہیں کون سی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے تھے، وہی قرآن حدیث پڑھے تھے، لیکن ان کے اندر ایک ایسی یقینی کیفیت اللہ کے نبی نے پیدا فرما دی تھی۔ یہ دل جو ہے، جب دل کے مقام سے محنت ہوتی ہے تو انسان توہمات، مفروضات، دلائل کے میدان سے نکل کر یقین کی کیفیت میں آتا ہے۔ جب یقین کی کیفیت میں آتا ہے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین وہ تھے، یہ مخلوق وہ تھی، یہ قافلہ وہ تھا کہ جب حجاز سے نکلے تھے تو اونٹوں کی مہاریں ان کے ہاتھ میں تھی، اور جب آگے چلے ہیں، وقت گزرتا گیا تو زمانے نے دیکھا کہ قوموں کی مہاریں ان کے ہاتھ، قوموں کی قسمت ان کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے دنیا کی قسمت بدل دی، دنیا کا نقشہ بدل دیا، لیکن نقشہ ان چیزوں پر محنت کرنے سے نہیں، اللہ کو اپنے ساتھ لے کر چلنے سے بنا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتے، تو جو اللہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، نبی کی محنت، پیغمبر کی محنت یہی ہے کہ اللہ کو ساتھ لے کر چلتے۔
اب یہ دماغوں سے اور دلائل سے سمجھ نہیں آئے گا. اگر دماغ سے، دلائل سے اور معجزات کو دیکھنے سے اگر سمجھتا تو سب سے بڑا مومن جو ہے نا وہ ابو جہل ہوتا. دلائل مانگنے والا ابو جہل تھا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کرنے والا ابو جہل تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی معجزات کا مطالبہ کرنے والا ابو جہل تھا. تو پھر ابو جہل نے مان لیا. یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا دلائل اور اعتراض کرنے والے، ان کے اندر ایک شیطان بیٹھا ہوتا ہے، یہ کبھی نہیں مانتے. ہاں، وہ ابو جہل کا بیج اس کے اندر ہوتا ہے، یہ نہیں مانتے. ماننے والا کون ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج کی رات صبح ہوئی تو آپ گھر سے نکلے ہیں، تو نکلتے ہی ساتھ میں گھر ابو جہل کا تھا. ابو جہل ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری معراج کی تفصیل جو ہے وہ ابو جہل کو بتائی. تو ابو جہل نے جب سنی تو وہ دوڑتے ہوئے سیدھا حضرت صدیق اکبر کے گھر آئے اور اس کو کہا کہ تیرا یار جو ہے وہ پہلے تو اور خبریں کرتا تھا، آج پتہ ہے اس نے کیا کہا ہے؟ آج اس نے کہا ہے کہ راتوں رات 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کی ذات کی دیدار ملاقات کر کے احکام لے کر راتوں رات واپس آئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اطمینان سے جواب میں فرمایا کہ جی وہ پہلے ہمیں کہتا تھا کہ آسمان سے مخلوق میرے پاس آتی ہے، آج اگر وہ خود چلا گیا تو کون سی بڑی بات ہے. ابھی یہاں ایک بات سمجھنے کی کیا ہے، ابو جہل نے معراج کا واقعہ کس سے سنا؟ حضور سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. ابو جہل نے واقعہ معراج کا امام الانبیاء کی پاک معصوم مقدس زبان سے سنا، نہیں مانا. اور حضرت صدیق اکبر نے ابو جہل کی زبان سے سنا اور مان لیا. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے کہ ابو جہل کے پاس دماغ تھا اور صدیق اکبر کے پاس دل تھا. دماغ والا نبی کی زبان سے سنتا ہے، نہیں مانتا، اور دل والا اپنی محبوب کی بات کہیں سے بھی سنتا ہے تو مان لیتا ہے. یہ ہوتا ہے فرق. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر محنت کر کے جو جماعت تیار کی تھی وہ جماعت اہل دماغ نہیں تھی. وہ جماعت کون سی تھی؟ قالوا سمعنا واطعنا. قالوا سمعنا واطعنا. میں آپ کو کوئی بھی بات کہوں گا، کوئی بھی بات، تو آپ کیا کہیں گے کہ مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے، تو آپ میری بات پہلے سن گے، بات پہلے کان میں آتی ہے، ہاں، پھر یہ کان پہنچاتے ہیں دماغ میں، پہلے آپ سنیں گے، پھر اس کو سوچیں گے دماغ میں، سوچنے کے بعد دیکھیں گے کہ اگر بات یہ ماننے کے قابل ہے تو پھر اس کو مانیں گے. ہاں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جو محنت کی صحابہ کرام پر، وہ ایسے تیار ہوئے، وہ محنت دل پر تھی، دل پر ایسی محنت تھی کہ جب کوئی حکم نازل ہوتا، جب حضور صحابہ کو سناتے تو صحابہ جواب میں کیا کہتے؟ سمعنا واطعنا. ہم نے کانوں سے سنا، دل سے مان لیا. یہ دماغ والا سوچنا یہ ختم. درمیان میں وہ چیز نہیں ہے کہ سننے کے بعد ہمیں تو ہمارا باپ بھی کہے کہ پانی کا گلاس لاؤ تو تھوڑی دیر سوچیں گے، اس کے بعد جا کے وہ کام کریں گے. لیکن صحابہ کون تھے؟ جن کے پاس سوچ نہیں تھی، جن کے پاس سنا اور مان لیا. سمعنا واطعنا. درمیان میں تیسرا کھانا ہی نہیں ہے. ابو جہل کے پاس جو کھانا تھا دماغ والا، تو پھر وہ کہاں گیا؟ جہنم میں گیا، جنت میں؟
جس کے پاس یہ کھانا ہے وہ اس طرف جائے گا۔ ایمان میں یہ کھانا نہیں ہوتا۔ ایمان تسلیم و رضا کا نام ہے، ایمان اللہ کی محبت کا نام ہے۔ تسلیم و رضا کا تعلق بھی دل سے ہے، محبت کا تعلق بھی دل سے ہے، معرفت کا تعلق بھی دل سے ہے۔ یہ سب کچھ دل کی صفتیں ہیں، اس میں دماغ کا کوئی کام نہیں ہے۔ جس نے دماغ سے کام لیا اور دلائل کے میدان میں اپنے گھوڑے دوڑائے وہ ابو جہل کا متبع ہے، اور جس نے تسلیم و رضا پر آئے وہ صدیق اکبر کا تابعدار ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ نبوت کے بعد اللہ نے مرتبہ صدیقیت رکھا۔ صدیقیت آگے کون ہے؟ شہداء اور صالحین، شہید اور صالحین۔ یعنی یہ صالحین اور شہداء یہ اگر نبوت تک پہنچیں گے تو صدیقیت کے راستے بھی پہنچیں گے۔ ایمان اگر آئے گا تو صدیقیت کے راستے سے آئے گا۔ ایمان کے لیے وہ راستہ ہے جو صدیقیت کا راستہ ہے، ایمان کے لیے دلائل کا راستہ نہیں ہے۔ اور صدیقیت کا راستہ کیا ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے ازالت الخلفاء عن خلافت الخلفاء میں حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ بیت اللہ شریف سے انوارات نکلے ہیں جو چاروں طرف پھیل گئے ہیں، اور پھر وہی نور، وہی جلوے وہ سمٹ کے میرے سینے میں داخل ہو گئے۔ یہ خواب دیکھا تو مکے کے راہبوں کو جب یہ خواب بتایا تو ان کو تو پتہ تھا لیکن تعبیر نہیں بدلا۔ یہ اسلام سے پہلے بھی حضرت صدیق، حضرت فاروق اعظم کو یہ یہود و نصارہ اور عیسائی کے علماء جانتے تھے یہ کیا ہوں گے، ان کی اوصاف میں ان کو پتہ تھا۔ اس نے خواب کی تعبیر نہیں کی، تو جب شام میں گئے تجارت کی نیت سے تو وہاں جا کے شام کے راہب جو تھے ان کو اپنا خواب بتایا، تو اس راہب نے کہا کہ یہ خواب تو نے دیکھی ہے؟ تو کہا جی یہ خواب میں نے دیکھی ہے۔ کہتا ہے تو اگر یہ خواب تو نے دیکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر الزمان نبی جب نبوت کا اعلان کرے گا تو اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے تم ہوں گے، اور اس کی زندگی میں اس کے وزیر اور مشیر رہو گے، اور وہ جب دنیا سے جائے گا تو تم اس کے خلیفہ بنو گے۔ یعنی ساری ہسٹری بتا دی ایک خواب میں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا وہ نبی جب ایمان اعلان کرے گا نبوت کا نا، میں ابھی ایمان لاتا ہوں۔ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ سب سے ایمان لانے والے پہلے کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر وہ ہے جو اعلان نبوت سے پہلے کلمہ پڑھ چکے ہیں، پہلے مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ ہوتی ہے تسلیم و رضا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان وہ ہے جو صدیقیت کے راستے سے آئے گا، تو وہ ایمان قبول ہے۔ جو ایمان دل کے راستے سے نہ آئے، یہ دماغ والا ایمان اور دماغ والا عقیدہ، یہ کیا ہوگا؟ یہ جھلکیں ہوتی ہے، کبھی ادھر چلا گیا، کلما آبا الحم مشرفی پیدا اظلم علیہم خام، جہاں روشنی دیکھی چلے گئے، جہاں اندھیرا آیا ٹھہر گئے۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہے اللہ کی ذات کے ساتھ یقین کا نام، اور ایسا یقین جو سارے توہمات اور شکوک ختم ہو جائیں۔ یہ یقین کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک مومن کو نبی کے محنت سے ایمان پر اتنا یقین ہو جائے کہ یہ 60 سال کی عمر ہے، کوئی آدمی کہتا ہے جی 60 سال کی عمر تک اب تھوڑی عمر ہے، نماز پڑھیں گے موت آ جائے گی، پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، جب ایمان صحیح پکا ہو جاتا ہے تو اگر اس کو عمر نوح بھی مل جائے،
1000 سال مل جائیں اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے. ایمان اس کو کہتے ہیں. ایسا یقین پیدا ہو کہ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر نوح بھی مل جائے اس کے یقین کی کیفیت کے اندر کوئی فرق نہ ہو. لیکن آتا کس سے ہے؟ دماغ سے نہیں آتا، یہاں سے آتا ہے، دل سے آتا ہے. سمینا و آتا ہے. دماغ کے دلائل کو چھوڑ کر اللہ کی محبت اور تسلیم و رضا کے میدان میں آ جائے تو یہ ایمان. اور اس کی علامت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرمائے، جمعے کا دن ہے، اب آپ خطبہ دے رہے ہیں تو خطبے کے دوران کوئی صحابی اس نے نفل شروع کر دی، سنتیں شروع کر دی تھا، تو حضور نے فرمایا کہ اجلس، بیٹھ جاؤ. اب بیٹھنے کا حکم تو اس کو تھا جو سنتیں پڑھ رہا تھا، اس کو حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. تو جب اجلس کا حکم صحابہ نے سنا تو جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، جو جوتیاں اتار رہا تھا وہ وہیں بیٹھ گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود آ رہے تھے، جوتیوں تک پہنچے، جب حضور کا اعلان سنا اجلس، تو یہ نہیں پوچھا کہ حضور کس کو کہہ رہے ہیں. اتنا تو سمجھتے ہوں گے کہ جو جوتیاں اتار رہے اس کو تو یہ حکم نہیں ہے، لیکن محبوب کی زبان سے جب لفظ وارد ہوا تو وہیں ہو گیا. اسی لیے علامہ ابن کثیر جو مفسر تھے، ابن کثیر رحمہ اللہ، حافظ ابن تیمیہ کے زمانے کے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر جو اللہ کا غضب نازل ہوا اس لیے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی، اور حضور کے صحابہ کو جو مرتبہ اور مقام ملا وہ ادب سے ملا کہ انہوں نے حضور کا ادب کیا. اس ادب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام عطا فرمایا. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ دور فتنوں کا دور ہے، جس میں ایک شخص کو یہ بھی علم نہیں کہ وہ اپنی زبان سے کیا لفظ بولے. تو اسی لیے تو فتح شامی والے نے لکھا ہے کہ یہ جاہل لوگ جو ان پڑھ ہے ان کو یہ ہونا چاہیے کہ سال میں ان کو نکاح کی تجدید کرانی چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسے الفاظ بولتے رہتے ہیں کہ جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. بھائی نکاح کیا، یہ ایسے الفاظ بولتے ہیں جس سے ایمان ہی چلا جاتا ہے. ہاں، لیکن عجیب بات ہے کہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، وہ اب ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ یہاں ان الفاظ پر کوئی گرفت نہیں، کوئی کچھ بھی کر دے کوئی گرفت نہیں، آزاد ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کہ بھئی یہ گستاخ رسول ہے، یہ گستاخ صحابہ ہے، یہ کس کے شان میں گستاخی کر رہا ہے. یہ اگر ہم اپنے وجود پر، اپنی ذات پر آئے تو ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے دیں برداشت کرتے ہیں؟ تو ہمارے ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان کی ساری زندگیاں میرے محبوب محمد مصطفیٰ پہ قربان ہو جائیں، ان کے صحابہ پہ قربان ہو جائیں، اہل بیت حرم نبی پر قربان ہو جائیں، ان کی شانوں سے کیا یہ ہمارے ماں باپ زیادہ مقدس ہیں؟ وہ مقدس ہیں ہمارے لیے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ فتنے کا زمانہ کہ مسلمانوں کے ایمان کو چھیڑو اور ان کے دین کے خلاف، ان کے ایمان کے خلاف بکواسیں کرتے رہو، بولتے رہو اور ان کو کچھ بھی نہیں. لیکن یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو صحیح شکل میں آخری انسان تک پہنچانا ہے. یہ کوئی مت سمجھے یہ دین ختم ہو جائے گا، یہ قرآن والے ختم ہو جائیں گے، کوئی نہیں ختم ہوگا. یہ مسجدیں برقرار رہیں گی، یہ مدرسے بھی برقرار رہیں گے، یہ دین کے سنبھالنے والے برقرار رہیں گے، یہ دین برقرار رہے گا جب آخر زمان نبی آیا. قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو حضور کے ختم نبوت کے صدقے اس دین کو اپنی اصلی شکل میں اللہ تعالیٰ آخری انسان تک پہنچائے گا. اور پھر یہ کہ حضور نے فرمایا
کہ 100 سال بعد ہر صدی میں، ہر 100 سال بعد ہر صدی میں ایک ایسا شخص آتا ہے کہ صدی کے آخر تک جو لوگ جنہوں نے دین میں گڑبڑ کی ہو، الٹی سیدھے باتیں کی ہو، ہاں، کوئی کہتا ہے مجھے حدیث نہیں چاہیے، کوئی کہتا ہے قرآن نہیں چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ صحابہ نہیں چاہیے، ہاں، کوئی کس قسم کی باتیں کرتا ہے، کوئی قرآن کے اندر رائے زنی قائم کرتا ہے، اس طرح کے لوگ ابھی بھی ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ہر صدی پر ایک ایسا شخص بھیجتا ہے یا ایسا ادارہ پیدا فرماتا ہے کہ جو اس دین کو صحیح شکل میں پیش کرتے ہیں، اور اس سے جتنے بھی جو لوگوں نے اپنے پر اور اپنے پنجے گاڑے ہیں وہ سارے کے سارے صاف کر کے پھر امت کے سامنے صحیح شکل میں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مطمئن رہنا چاہیے، کوئی زیادہ فکر نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو، لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، مسئلے پیدا ہوتے رہیں گے، اور دین آخری انسان تک پہنچتا رہے گا، اس لیے کہ اس دین کو باقی رہنا ہے۔ جب عیسائیت کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے بعد جب اللہ نے انجیل کو باقی رکھنا نہیں تھا، تو اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اٹھائے جانے کے 1 صدی کے اندر، صرف 80 سال کے اندر پورے انجیل کو انہوں نے تبدیل کر دیا، بدل دیا۔ لیکن یہ تو 1400 سال ہو گئے، کوئی نہیں بدلا، نہ قرآن بدلا، نہ حدیث بدلی، وہی قرآن مجید کا کیا کہنا ہے، بخاری شریف بھی وہی ہے، ترمذی بھی وہی ہے، جو کتابیں اس زمانے میں حدیث کی لکھی گئیں، جو صحابہ نے حضور سے سنی، وہ بعین ہی وہی موجود ہیں، راوی موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں، سندیں موجود ہیں، اور پھر اس چیز پر وہ خود مورخین خود لکھتے ہیں کہ اس دین جیسی حفاظت جو انہوں نے اپنے دین کی ہے، ان کو پتہ کہ یہ لوگ کر رہے ہیں کہ اللہ کر رہا ہے، ان کو کیا پتہ؟ وہ کہتے ہیں جتنی حفاظت مسلمانوں نے اپنے دین کی ہے، ایسی تاریخ بھی دنیا میں محفوظ نہیں کہ ایک بات کرنے والا ایک راوی، اور راوی سے روایت کرنے والا پھر آگے حضور تک جتنے بھی راوی ہیں، سب کا پورا شجرہ وہ کتابوں کے اندر انہیں محفوظ کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں وفات ہوئی، کون سے استاد ہیں، کون سے شاگرد ہوئے، کس سال میں کہاں جا کر علم حاصل کیا، اور یہ کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ایک آدمی کی ہسٹری، لاکھوں کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے۔ یہ صرف اس دین کی خاصیت ہے، کسی کے دین میں اور کسی مذہب میں یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس دین کو برقرار رکھنا تھا، تو اس لیے ہر چیز کو اللہ نے محفوظ رکھا، الفاظ کو، معانی کو، حفاظ کو، علماء کو، صلحاء کو، مساجد کو، مدارس کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ ہاں، تو یہ ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو قیامت تک پہنچانے والے، حفاظت کرنے والے وہ رب العالمین ہیں۔ لیکن یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں اس دین پر چلنا ہے اور اس کے علاوہ ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ مسلمان جب تک قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا، سنت کے راستے پر چلے گا، کامیاب ہوگا، نہیں تو وہ حشر ہوگا جو آج ہمارا ہو رہا ہے، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ حشر قرآن کو چھوڑ کر ہو رہا ہے، اس میں کسی مولوی کو قصوروار مت ٹھہراؤ۔ میں نے کہا مولوی کو حکومت کیا، مولوی کو ایک ضلع دے دو، ہمیں 3 مہینے کے لیے کسی مولوی کو دے دو، اور پھر اس میں مداخلت کوئی نہیں کرو، جو سب سے خطرناک ضلع ہو وہ دے دو، اور پھر مداخلت کوئی نہیں کرو، پھر 3 مہینے میں دیکھو کہ کیسے امن امان قائم ہوتا ہے اور لوگ کیسے سیدھے ہوتے ہیں۔ ایک ضلع دے دو، ٹیسٹ کے طور پر دے دو۔ ہاں، ہمارے پڑوس میں ہماری مثال موجود ہے، یہ ہمیں کیا سمجھائیں گے؟ اور یہ سمجھ لیں کہ سود کھا کر اور پیٹوں میں رشوت کھا کر، یتیموں حرام کا مال کھا کر، کرپشن کر کے کبھی ترقی نہیں کر سکتے، کبھی قوم کی خدمت، جو لوگ 5-5 لاکھ دے کر وہ
اپنے نتائج اور نمبر تبدیل کرا کر آگے بڑھتے ہیں وہ اس قوم کی خدمت کریں گے؟ قرآن و حدیث کے علم کے علاوہ تمہارا خادم کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، اپنے ہاں لائے عمر چلاتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کا قانون نظام نافذ کیا ہوا ہے، اپنے ہاں شریعت نافذ کی ہوئی ہے، اور یہاں پاکستان اور ہندوستان میں برٹش نظام کے ریفرنسوں پر فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ ہمیں آنکھوں میں دھول دیتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب اپنے اختلافی مسائل میں تم حضور کو حکم تسلیم نہیں کرو گے۔ پھر دوسری بات کہ حکم تسلیم کرنے کے بعد جو فیصلہ حضور فرمائیں گے اس کے اندر دل میں تنگی محسوس نہیں کریں گے۔ تیسری بات سر تسلیم خم کریں گے۔ یہ تین چیزیں تمہارے اندر نہیں ہے تو تم مومن نہیں ہو۔ یہ میں نے ججوں کو بتایا، ججوں کو کہا تم جو فیصلے کرتے ہو لیکن مسلمان ہو نہیں ہو، اگر مسلمان ہو تو یہ آیت دیکھ لو، ترجمہ میں نے بتلایا۔ تو انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ تمہارے اوپر لاگو ہے، ہاں کہ تم فیصلہ کر کر کے یہ جج پر عجیب ہوتے ہیں، جب ریٹائر ہوتے ہیں نا پھر قرآن کا تفسیر لکھتے ہیں، جب ریٹائر ہوتے ہیں تو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں جی قرآن کی خدمت کرو، ساری زندگی قرآن کے خلاف فیصلے کیے، ابھی تم ریٹائر ہونے کے بعد تمہیں قرآن کی فکر لگی ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے، فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی، اپنا اٹھنا بیٹھنا چال چلن قرآن و سنت کے مطابق۔ Subscribe my YouTube channel.